ایک طرف رب تعالیٰ ہیں جو ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں نہیں بھولتے، ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں رزق دیتے ہیں اور ہم ایک صحت مند زندگی گزار رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتوں کے باوجود بھی رب تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ کیا یہ انصاف ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت کو ہمارے سامنے ظاہر کر دیا اور زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرمائی۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وہ الہامی کتاب ہے جس میں زندگی کے ہر مسائل کا حل موجود ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کو ثواب کی نیت سے پڑھنے کی بجائے اس کو سمجھ کے پڑھیں، تاکہ ہم اس دنیا میں اپنی زندگی میں قرآن پاک کے ذریعے آسانیاں پیدا کر سکیں۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں انسانی زندگی پر مرتب ہونے والے اپس اینڈ ڈاؤن اور اتار چڑھاؤ کی حقیقت واضح کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں۔ کیا انسان اگر زندگی میں کچھ لاس ہو جائے یا کچھ ملتے ملتے کھو جائے یا کسی قسم کی پریشانی آئے تو اس پہ رنج مت کرو، اس پہ افسوس مت کرو۔ بالکل اسی طرح اگر تمہیں کچھ مل جائے تو اس پر آکڑو مت، اس پر فخر مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے اور بہت زیادہ افسوس کرنے والے انسان کو پسند نہیں کرتا۔ تو آئیے اس آیت کو ہم ترجمے اور تفسیر کے ساتھ تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ لِكَيْ لَا تَحْسُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ لِكَيْ لَا تاکہ نہ تم تاسو افسوس کرو، اعلیٰ ما فاتکم اس پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، ولا اور نہ تفرحوا اکڑو، بما عطاکم جو تم کو عطا کیا گیا، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یحب پسند نہیں کرتا، کل مختال کسی بھی اکڑنے والے کو، فخور اور مغرور انسان کو، تاکہ تم اس پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا اور جو تمہیں وہ عطا کرے اس پر پھول نہ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کسی خود پسند فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ اس آیت کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے ہمیں اسے پچھلی آیت کی ترجمے اور تفسیر کو بھی سمجھنا پڑے گا، جو کہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 22 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ دنیا کی حقیقت بیان کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ دنیا میں کسی قسم کی اگر کوئی مصیبت آتی ہے یا انسانی زندگی پر کسی قسم کی کوئی آفت آتی ہے تو وہ لوہے محفوظ میں پہلے سے درج ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس کے بعد اس آیت کے ترجمہ کچھ یوں ہے: یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ جو چیز جاتی رہے اس پر غم نہ کرو اور نہ اس چیز پر اتراؤ جو اس نے تمہیں بخشی ہے، اور یاد رکھو اللہ اکڑنے والوں اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ دنیا بہت مختصر سی ہے، اس دنیا میں موجود ہر چیز فانی ہے، جس طرح صبح شام بدلتے ہیں، سورج چاند کا آنا، اسی طرح زندگی میں کامیابیوں کا آنا اور ناکامیوں کا آنا بھی ایک فطری عمل ہے۔ اسی لیے ہمیں زندگی میں اگر کچھ ملے تو اس پر بہت زیادہ کترانا نہیں چاہیے، اور اسی طرح اگر زندگی میں ہم سے کچھ چھن جائے تو اس پہ بہت زیادہ پریشان اور اپنے آپ کو لو لہان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کسی چیز کے چھن جانے پر، کوئی اپرچونٹی ملتے ملتے نہ ملنے پر، یا کسی قسم کے رنج ملنے پر، یا کوئی پیارے کا دنیا سے چلے جانے پر، یا کوئی ناکامی کی صورت ہو، کسی بھی حالات میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے غم یا افسوس کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بالکل اسی طرح حسب و نسب کی وجہ سے عزت کا ملنا، دولت کا ملنا، شہرت کا ملنا، کامیابیاں ملنا، خوبصورتی ملنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ صفات ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں ان تمام کوالٹیز پر بہت زیادہ اکڑ کے چلنے یا کترانے کی ضرورت نہیں۔ ہم کسی سے نفرت اس بنا پر نہیں کر سکتے کہ کوئی دوسرا غریب ہے یا ہم سے کم تر ہے، یا ہم بہت عقل مند ہیں تو ہم کامیاب ہیں، ہم نے اپنے ٹائم کو بہت اچھا استعمال کیا تو ہم امیر ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی انسان کو دے کر اور کبھی لے کر آزماتا ہے،
تاکہ انسان کی پہچان ہو سکے۔ اس عارضی دنیا میں غم، خوشی، کامیابی، ناکامی پر ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے، یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہم کسی بھی چیز کے نہ ملنے پر بہت زیادہ رنجیدہ ہو کر اپنے آپ کو لولہان کر لیں، اپنے آپ کو تکلیف دیں یا اپنا ٹائم ضائع کریں۔ اور بلا شبہ جب ایک انسان کو زندگی کی حقیقت سمجھ آنا شروع ہو جائے گی، اسے پتہ چل جائے گا کہ نہ کامیابی ہمیشہ کے لیے ہے اور نہ ناکامی، تو وہ نہ ہی بہت زیادہ غم کرے گا اور نہ ہی بہت زیادہ اکڑ کے چلے گا، کیونکہ وہ یہ بھی سمجھ جائے گا کہ یہ دونوں سچویشن ہی میرے لیے آزمائش ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک امتحان ہے جس پہ مجھے ہر حال میں کامیاب ہونا ہے، کیونکہ میرا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی ہے، نہ کہ دنیا کی محبت۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان دونوں حالات میں انسان کا ریئیکشن جو ہے وہ نیچرلی ہے، لیکن آپ اپنے بیہیویئر کو کنٹرول کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کے، کیونکہ خوشی اور غم میں حد سے زیادہ بڑھ جانا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے، اور ایک انسان کے لیے اس سے بڑھ کے خسارہ کیا ہوگا کہ وہ اپنے رب تعالیٰ کو ہی ناراض کر دے۔ اے میرے اللہ، ہمیں ہر اس عمل سے بچا جس سے تو ناراض ہوتا ہے، اور ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ بے شک وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا۔